وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک۔ آج کا موضوع جو ہم چھیڑ رہے ہیں جس کو وہ ہے حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا بنیر میں قیام اور آپ کی دینی و اصلاحی خدمات وہاں پر جو آپ نے سر انجام دی۔ تو جب پیر طیب اور پیر جو ولی کو شکست ہو گئی اور پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پیغام حق اہل علاقوں کو پھیلا دیا، تو آپ کا مشن اس جگہ پر مکمل ہو گیا تھا اور تمام اہل علاقہ کو یہ معلوم تھا کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا قیام عارضی تھا۔ مگر پیر طیب کی پیشن گوئی کے سبب وہ کچھ عرصہ کے لیے رک گئے تھے، مگر یہ بھی ایک عارضی کیفیت تھی کہ انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے قیام کو مؤخر کیا تھا۔ بہرحال جو لوکل عمائدین تھے اور جو اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ان کے مریدین تھے، وہ ان کے دل میں یہ کسک تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر مستقلاً روک دیا جائے، ٹھہرا دیا جائے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ کیا کریں کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر ٹھہرائے۔ تو چنانچہ افغانوں میں ایک رسم تھی کہ وہ مشائخ کو اپنے اندر ٹھہرانے کے لیے ان کی شادی کر دیتے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا جرگے کے اندر کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کروا دی جائے، یہیں پر ان کو مجبور کیا جائے شادی کے لیے۔ چنانچہ عمائدین درویزہ عمائدین علماء کا جرگہ ہوا اور پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کے لیے پر اس قدر اصرار کیا گیا کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ شادی کریں۔ تو بازگشا قبیلے کے ملک دولت ملزئی کی بیٹی بی بی مریم سے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ یہ بی بی مریم بہت متقی اور پرہیزگار خاتون ثابت ہوئیں اور آج کل پیرا بھائی کے عنوان سے جانی و پہچانی جاتی ہیں، اور ان کا مزار بھی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتے ہوئے 6-7 کلومیٹر پہلے پیرا بھائی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ جگہ بھی آپ کو اس سے پیرا بھائی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت مزار آپ کا بنا ہوا ہے، بہت کم مزار اتنے خوبصورت اور اتنے جامع ہوتے ہیں جتنا کہ آپ کا ہے، اور یہ یوسفزئی قبیلے کے لیے بھی میرے خیال سے ایک خوش نصیبی اور باعث فخر ہے کہ ان کے قبیلے سے بھی اتنی بڑی شخصیت رہی ہے۔ میرے خیال سے پورے یوسفزئی قبیلے میں اتنا خوبصورت مزار شاید کسی کا نہ ہو جتنا کہ آپ کا ہے، اور یہ ان کا مزار انوارات سے بھرپور ہے۔ وہ جو بھی اہل روحانیت ہے وہ جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے جب ان کے مزار پر جایا جائے، کیونکہ یہ ہزاروں اولیاء کی والدہ ہے اور ہزاروں لاکھوں سعادات کی اور بزرگ شخصیات کی جدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مقام بھی کسی کسی کو دیتا ہے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ بہرحال پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے متعلق ایک اور جو زبانی روایت بیان کی جاتی ہے جو بہت سے بزرگوں سے میں نے سنی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جاڑے کا موسم تھا، شدید جاڑا تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ مریدین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی محفل جاری تھی۔ تو اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ تو اکیلے ہیں، تو ان کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو ان کے بعد ان کی ساری چیزوں کا وارث میں ہوں گا۔ تو یہ خیال آنا تھا کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اخوند درویزہ کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ جاؤ خوبانی لاؤ۔ بعض لوگ مختلف اور درخت گنواتے ہیں، لیکن بعض موسم نہیں تھا وہ، تو اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس موسم میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ، مل جائے گی تمہیں۔ تو وہ گیا، باہر ڈھونڈتا ڈھونڈتا تو اسے ایک درخت کے ساتھ کہیں پہ ایک درخت نظر آیا، اس کے ساتھ خوبانی لگی ہوئی نظر آئی، تو وہ درخت پہ چڑھا اور خوبانی کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھائے تو نیلے طوطے آئے، اور ان نیلے طوطوں نے اس کے ہاتھوں کو اتنا کاٹ کر لہو لہان زخمی کر دیا حتیٰ کہ وہ خوبانی نہ اتار سکا۔ تو جب اسی عالم میں وہ واپس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تو اخوند درویزہ سے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، خوبانی لائے؟ ملی؟ اس نے کہا جی خوبانی تو ملی۔ کہ لائے کہاں؟ نہیں۔ کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے کہ یہ نیلے طوطے آئے اور میرے ہاتھوں کا یہ حال کر دیا جس کی سبب میں خوبانی نہیں لا سکا۔ تو اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر بابا رحمۃ اللہ نے کہا وہ نیلے طوطے نہیں، میرے پوتے تھے، تو اور یہ خوبانی میری وراثت ہے جو کہ تمہیں نہیں، تمہاری نہیں، ان کی تھی۔
ان کی ہے، تو میرے وارث میرے پوتے ہیں اور تمہیں بھی ان سے ملے گا، جو تمہیں بھی جو روحانی جو بھی استفادہ ہوگا وہ انہی سے اب ملے گا۔ تو احمد درویزہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ شادی کی طرف کوئی میلان اور رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، اور قلندرانہ اور فقیرانہ مزاج تھی، آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، تو اس دن سے بھی احمد درویزہ نے آپ کی شادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں، آپ کو منایا، بہت مشکل سے آپ کی شادی کروائی، اور جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر آپ کی اولاد ہوئی، اور اولاد کے بعد حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے انہوں نے استفادہ کیا، ان کو استفادہ ہوا۔ تو بہرحال یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ تو اس شادی کے بعد حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ڈوگڑے میں منتقل ہو گئے، اور وہیں پر آپ کی اولادیں بھی ہوئی، یوں 8-10 سال 15 سال کا عرصہ شاید گزرا ہو، یا 7-8 سال کا تو گزرا ہی ہوگا کم از کم۔ تو پھر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ اس دوران دینی و اصلاحی خدمات سر انجام دیتے رہے، علاقے میں لوگوں کو شریعت کے علوم سکھاتے رہے، عوام میں آپ شریعت پھیلاتے رہے، خواص میں آپ طریقت پھیلاتے رہے، اور لوگوں کو اصل دین سے آشنا کرتے رہے۔ سید عالیہ مدرسہ، سیدہ عالیہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی، وہ قائم کیا اور اس کو آگے بڑھایا، اور پھر آپ کو خیال ہوا کہ آپ اب قندوز کو اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، ان کا حال احوال پوچھیں، بہت عرصہ ہو گیا باہر نکلے ہوئے گھر سے۔ تو آپ اکیلے تنہا آپ نے اس کے بعد قندوز کا سفر شروع کیا، اور قندوز پہنچے۔ وہاں پہنچے تو پہنچنے پر آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر تو آپ کے والد ماجد جو ہیں سید قمر علی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، اور آپ کی والدہ حیات ہیں۔ یہ المناک خبر آپ کی منتظر تھی، نہ جانے آپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی، یہ خبر سن کر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ والد کی وفات ایک بہت بڑی کسی بھی شخص کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد والدہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، بہت عرصے بعد ماں اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً جو ماں کی محبت ہوتی ہے وہ اس وقت میں کیسے نکھر کر سامنے آئی ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اور آپ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال والدہ کو آپ نے بتایا، وہ جب انہوں نے حال احوال پوچھا، اپنا سنایا، کچھ ان کی پوچھا، تو اس دوران آپ نے ان کو بتایا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے منیر میں، اور ان کی بیوی اور بچے منیر میں قیام پذیر ہیں، اہل و عیال وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس پر والدہ نے ایک دم یہ آپ کو کہا کہ اگر آپ کے اہل و عیال موجود ہیں تو یا تو ان کو ادھر لے آئیں، اگر وہاں پر قیام کا بندوبست نہیں ہے اتنا اچھا، اور اگر وہ ادھر آنا نہیں چاہتے تو آپ کو میں بخشتی ہوں، میں آپ کو بخشش کرتی ہوں، اپنا حق بخشتی ہوں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اب ان کا حق آپ کے اوپر جو ہے وہ میرے حق سے زیادہ باری ہے اور بوجھن ہے، اور یوں آپ کو والدہ کی اجازت کے ساتھ رخت سفر کا انتظام کیا آپ کے لیے، اور پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ واپس علاقہ منیر کو تشریف لے آئے۔ واپس آپ نے سفر اختیار کیا منیر کی طرف قندوز سے، اور پھر آپ یوں سمجھیے کہ منیر کے ہی ہو کر رہ گئے، اور تا وفات آپ منیر میں رہے اور مختلف اصلاحی کام سر انجام دیتے رہے، اور مختلف امور میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچا جب اکبر تخت نشین تھا اور ایک بڑی آفت افغانوں پر نازل ہوئی۔ یہ آفت کیا تھی یہ ہم آئندہ اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سی آفت تھی، بلا تھی جو کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں افغانوں پر نازل ہوئی۔ صبح ہو شام ہو پیر بابا پر، میرا سلام ہو پیر بابا پر، نہ کوئی اور بات کروں سارا کلام ہو پیر بابا پر۔ وہ دن آئے روز چاہیے جس کی شام ہو پیر بابا پر،
ادھر ادھر بھٹک رہا ہے جواد، اس کا اختتام ہو پیر بابا پر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح شام ہو پیر بابا پر میرا سلام ہو، پیر بابا پر صبح شام ہو، پیر بابا پر میرا سلام ہو، پیر بابا پر میرا سلام ہو، پیر بابا پر۔ کوئی اور بات مجھ سے کرو،